بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کوئکلی آپ کو بتاؤں کہ 2 سٹوریز پر بات کروں گا اس ویلاگ میں۔ ایک تو غزہ کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور ہمیشہ سے غزہ میں ظلم و جبر کی داستان رقم ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس بار جو کچھ ہوا ہے غزہ میں، اس سے بین الاقوامی سطح پر میڈیا بھی ششدر ہے، حیران ہے، پریشان ہے، اور اس کی مثال دے رہا ہے۔ اور یہ کوئی پیلسٹینین میڈیا یا عرب میڈیا کی میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں ویسٹرن میڈیا کی آپ سے بات کر رہا ہوں، امریکہ کے اپنے میڈیا کی آپ سے بات کر رہا ہوں، جو اس حوالے سے سٹوریز پبلش کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ 20 سال کی افغان جنگ میں اتنا قتال نہیں ہوا ہے، اتنے قتل نہیں ہوا ہے جتنا کہ 48 دن میں اسرائیلی فوجوں کی طرف سے ہو گیا غزہ میں جو کچھ ہوا ہے۔ کتنا نقصان، 14,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ میں، جس میں بے شمار تعداد بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، سویلینز کی ہے، اور سویلینز ہی بیچارے سارے وہاں پہ غزہ میں تو تھے۔ لیکن بہرحال جو وہ ایک خبر جو ہے وہ میں ابھی پڑھ کے آپ سے شیئر کرتا ہوں، پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان اتنا جبر کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال جنگ بندی کو 3 دن ہو چکے ہیں، اور دونوں طرف سے جو یرغمالی تھے، جو قیدی تھے، ان کو ریلیز بھی کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ خبر آپ سے ڈسکس کروں گا، اور دوسرا پھر قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے حوالے سے خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ان کے خلاف کیس رجسٹر کرنے کی درخواست داخل کی تھی ایک شہری نے، اس میں کیا اپڈیٹ ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلے غزہ کی خبر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے یہ بھی انکشاف کر رہا ہے کہ جی جو طرز عمل ہے اسرائیل کا وہ ایسا ہے کہ اگر وہاں پہ وہ اپنی جیل میں کسی فلسطینی کو قید کر دیں اور وہ دوران قید اس کی موت واقع ہو جائے اور وہ انتقال کر جائے، تو بھی اس کی باڈی کو ریلیز نہیں کیا جاتا، اس کی باڈی کی تدفین نہیں کی جاتی، اس کی باڈی کو اس کے رشتہ داروں کے سپرد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو فریزر میں ڈال دیا جاتا ہے اور ایک نشان عبرت بنایا جاتا ہے کہ یہ خود تو انتقال کر گیا، لیکن جو قید باقی کی ہے وہ اس کا جسم پوری کرے گا۔ آپ امیجن کریں کہ یہ کیا مینٹیلٹی ہے جو کہ فالو ہو رہی ہے۔ اور یہ خبر جو ہے یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائمز کی خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی اسرائیل نے غزہ کی حالیہ جنگ میں شہریوں کا تاریخ کا تیز ترین قتل عام کیا۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 48 دن میں شہید فلسطینیوں کی تعداد امریکہ کی 20 سالہ افغان جنگ سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ اسرائیل نے 7 ہفتے کے فضائی حملوں میں عراق جنگ کے پہلے 1 سال سے دگنی تعداد میں شہریوں کا قتل کیا۔ غزہ میں 48 دن میں شہریوں کی ہلاکتیں یوکرین جنگ میں 2 سال کی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری میں اب تک 14,850 سے زائد فلسطینی شہید اور 36,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں 4 روز کی عارضی جنگ بندی کا آج تیسرا روز ہے، اور دونوں فریقین کی جانب سے معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف الجزیرہ نے یہ خبر بریک کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ صہیونی انتظامیہ کیا ایک انتہائی ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک بھی سامنے آیا، اس کا بھی انکشاف ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے ایک سماجی کارکن نے بتایا کہ اسرائیل نہ صرف زندہ فلسطینیوں کو قید کرتا ہے بلکہ مرنے والوں کو بھی نہیں بخشتا۔ بتایا گیا کہ وہ فلسطینی جو کہ اسرائیلی قید میں تشدد یا بیماری سے انتقال کر جاتے ہیں، ان کی لاشیں لواحقین کے حوالے کرنے یا دفن کرنے کی بجائے ریفریجریٹر میں رکھ دی جاتی ہیں تاکہ بقیہ رہ جانے والی قید کی سزا ان کی لاشیں مکمل کر سکیں۔ اب تک 398 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں انتقال کر چکے ہیں۔ صرف حالیہ کچھ عرصے میں 142 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں سے اکثریت نوجوانوں اور بچوں کی ہے، یعنی کہ بچوں تک کی لاشوں کو ریفریجریٹر میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ لاشیں سزا پوری کر سکیں۔ ان کی لاشوں کو سزا پوری کرنے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھا گیا ہے تاکہ لواحقین پر ذہنی تشدد کر کے انہیں اجتماعی سزا دی جا سکے، جبکہ یہ سلوک خصوصی طور پر فلسطینی قیدیوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ اسرائیلی یہودیوں کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔
یہ بھی بتایا گیا کہ صہیونی انتظامیہ متعدد فلسطینی قیدیوں کی لاشیں بے نام قرار دے کر انہیں دفن کر چکی ہے اور قبروں پر نام کی بجائے ان کے نمبر رکھے گئے ہیں۔ ان میں سے بہت سی لاشیں ایسی ہیں جو 40 سال سے زیادہ عرصے سے وہاں موجود ہیں۔ گزشتہ سالوں میں قابض صہیونی انتظامیہ 260 سے زائد فلسطینی شہداء کو اپنے مخصوص قبرستان میں دفن کر چکی ہیں۔ اسرائیلی قابض انتظامیہ کا یہ گھناؤنا جرم سال ہر سال سے جاری ہے اور فلسطینی خاندان ہر سال 27 اگست کو اپنے پیاروں کی لاشیں واپس کرنے کے مطالبے کا ایک دن بھی مناتے ہیں۔ اور جنیوا کنونشن کے تحت جنگ کے فریقین کو پابند کیا گیا کہ وہ مخالفین کی لاشوں کی باعزت طریقے سے تدفین کریں اور جتنا ممکن ہو اس کے مذہب کے مطابق آخری رسومات پر عمل کریں۔ ان کی قبروں کی مناسب دیکھ بھال کے ساتھ اس طرح کا انتظام کیا جائے کہ ان کی ہمیشہ نشاندہی ہو سکے۔ تو نیو یارک ٹائمز کے اس آرٹیکل میں آخر میں جنیوا کنونشن کا بھی ذکر کر دیا گیا جو کہ انٹرنیشنل لاء ہے، اور اس میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے، درج کی گئی ہے کہ اگر جنگی قیدی دوران قید انتقال کر جاتا ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ اس کے مذہب کی روایات کے مطابق اور اقدار کے مطابق اس کی تدفین کر دی جائے۔ مذہبی طور پر بھی یہی مناسب ہے، یہی ریکوائرمنٹ ہے، اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، قانونی طور پہ بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن جو نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل جو سلوک کر رہا ہے ان قیدیوں کے ساتھ جو انتقال کر جاتے ہیں ان کی لاشوں کے ساتھ، وہ نہ صرف غیر انسانی ہے، غیر قانونی بھی ہے اور مذہب کے خلاف بھی ہے۔ تو یہ بہت عجیب و غریب خبر ہے اور سرٹنلی جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اگلی خبر پر اگر میں آپ کے ساتھ آپ سے شیئر کروں تو وہ پاکستان سے ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے حوالے سے ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز کاز لسٹ جاری کی تھی مقدمات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کیسز فائل ہوتے ہیں اس کی کاز لسٹ ایشو ہوتی ہے کہ جی یہ کیسز لگے ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ جو پٹیشن تھی جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف یہ موجود تھی اور وہ لگی ہوئی تھی اور سماعت کے لیے فکس تھی۔ لیکن آل آف اے سڈن جو دونوں کے خلاف یہ پٹیشن تھی اندراج مقدمہ کے لیے، یعنی کہ جس بھی شہری نے یہ پٹیشن ڈالی تھی اس نے ایک تو الزام یہ لگایا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے سے متعلق اس نے پٹیشن ڈالی تھی اندراج مقدمہ کی۔ اور میں اگر یہ ایگزیکٹلی آپ کو بتا دوں کہ الزام تھا کیا، الزام یہ تھا کہ کاز لسٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے سے متعلق جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ سے متعلق درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا اور باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اس میں نوٹسز بھی ایشو کیے تھے فریقین کو، لیکن پھر آل آف اے سڈن کاز لسٹ سے یہ کیس غائب ہو گیا، یعنی کہ یہ اب دوبارہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہوا، اس کے اوپر سماعت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اسلام اور کاز لسٹ میں سے اس کا غائب ہونا سرٹنلی آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر ہوا ہوگا۔ ویسے تو یہ رجسٹرار لیول کا کام ہے، لیکن اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اتنی دو ہائی پروفائل پرسنالٹیز کے حوالے سے کیس ہے، تو میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علم میں ہوگا کہ یہ کاز لسٹ سے غائب ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اور ان کو بتا کر ہوا ہے یا ان کو بتائے بغیر ہوا ہے، یہ جو بھی سچویشن ہوگی میرے خیال میں پوری کی پوری ان کے علم میں ہوگی۔ لیکن میسج ایک ہے، اور وہ میسج یہی ہے کہ پاکستان میں قانون کی جو اپلیکیشن ہے وہ سلیکٹیو ہے، رول آف لا سلیکٹیو ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ تو جو عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، وہ تو اس کے پیرائے میں آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کے پیرائے میں نہیں آتے، اور یہ پاکستان کا بڑا پرانا مسئلہ ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو اس کا اپوزٹ، یعنی کہ اس کا دوسرا کاؤنٹر سچویشن ہے، وہ بھی ہوتی ہے کہ جن لوگوں پہ قانون کو گرفت نہیں کرنی چاہیے آن میرٹس،
ان پہ گرفت کی جاتی ہے قانون کو ایز اے ٹول استعمال کر کے، حالانکہ وہ گنہگار نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن قانون کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر قانون کو استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی شخص کے حوالے سے کہ جی وہ قانون سے بالا تر ہے، قانون اس پہ گرفت نہیں کر سکتا، تو پھر قانون بے گناہ پہ بھی گرفت کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں سچویشنز جو ہوتی ہیں یہ پاکستان میں بہت عام ہے، اور یہ خبر ہے اور اس کی ہیڈ لائن بھی لگی ہے اور اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سرٹن ڈومین میں ہی ہوگی، اس سے زیادہ آگے تو نہیں جا رہی۔ بہرحال آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔